www.shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. سب حضرات انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ درود شریف پیش کریں. سیدنا و مولانا آج رمضان 1433 ہجری کا آخری عشرہ شروع ہو گیا. اس رمضان کا انتظار تھا کہ رمضان آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، اور پہلا روزہ بھی ہوا اور پہلا عشرہ بھی گزرا جو رحمت کا عشرہ تھا، اور اللہ رب العزت جل وعلا کی رحمت اپنے بندوں کی طرف عام ہو جاتی تھی. فتحت ابواب السماء، آسمان کے اللہ دروازے کھول دیتا ہے. فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے. فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے. وغلقت ابواب الجحیم، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے. اس رمضان کا اہتمام کیا اللہ نے کہ چھوٹی سی نیکی لے کر آؤ گے بے تحاشا دے دوں گا، اور کسی بہانے سے تمہیں میں بخش دوں گا. جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں. اور غلقت ابواب الجحیم، دوزخ کے دروازے بند کر دیے ہیں. وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کی طرف قدم بڑھانے والے جلدی قدم بڑھا. وَيَا باغی الشر اقصر، اے برائی کا ارادہ رکھنے والے رک جا رک جا. تو یہ رحمت کا عشرہ گزر گیا، اور اس رحمت کے عشرے میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے ایسے تھے، خوش نصیب بندے، کہ جنہوں نے اللہ کی رحمت سے خوب حاصل کیا. ان کے دل مطمئن ہیں. پھر رحمت کا عشرہ اس میں مجھ جیسے لوگ بھی رہ گئے کہ جو اپنی بدعملی کی وجہ سے رحمت کے عشرے میں محروم ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے میں اپنی رحمت کو عام کرتا ہوں اور بخشش میں بدلتا ہوں. پہلے صرف رحمت دینا تھا، اب بخشش بھی دیں گے، معافی بھی دیں گے، مفت میں معافی دیں گے.
آ جاؤ۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، www.sunnahislam.com آواز لگانے والا آواز لگاتا رہا، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کی طرف قدم بڑھانے والے آ جا، وَيَا باغی الشر اقصر، اے برائی کا ارادہ رکھنے والے رک جا۔ اور اس کے لیے اللہ نے 10 دن رکھے اور مغفرتیں کرتے رہے، مغفرتیں کرتے رہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ کے بہت سارے بندے ہیں جن کو اللہ دوزخ سے بھی آزاد کرتا ہے ہر رات کو۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یہ صرف شب قدر میں نہیں، ہر رات میں دوزخ کی آزادی کے فیصلے ہوتے ہیں، دوزخ سے آزادی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے مغفرت بھی اللہ سے کرا لی، معافی ہوگی، اور حدیث مبارک میں ہے کہ اس میں محروم رہتا ہے بد نصیب، بد نصیب محروم رہتا ہے، کوئی محروم نہیں رہتا سوائے اس کے جو بد نصیب ہو۔ پھر جو رہ گئے اللہ نے ان کے لیے تیسرا عشرہ رکھا، اور تیسرے عشرے میں اعلان فرما دیا کہ یہ عتق من النار کا عشرہ ہے کہ دوزخ کی آزادی کے پروانے ہر کسی کو دے دیتے ہیں، دوزخ سے آزادی کے پروانے۔ سامنے والوں کو نظر نہیں آتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں و بہنوں، ہر آدمی جانتا ہے جب کوئی طالب علم کمرہ امتحان سے باہر نکلتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے پرچہ کتنے نمبر کا کیا ہے، وہ پاس ہونے لائق ہے یا فیل ہو جانے کے لائق ہے۔ ہم نے ان 2 عشروں میں جو کچھ کمایا، اللہ تعالیٰ نے ضمیر دیا ہے، اس ضمیر کو بیدار کر کے اس کے سامنے اپنا مقدمہ رکھو۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی رحمت، مغفرت عام ہو گئی، اور میری طرف سے کوتاہیاں کتنی رہیں، مقدمہ اپنے ضمیر کے سامنے رکھو، اور یقیناً میرا ضمیر یہ فیصلہ کرے گا کہ تو نے ناقدری کی ہے، اور ناقدری کرنے والا شخص محروم ہو جایا کرتا ہے۔ نعمت کے چھن جانے کے بعد احساس ہوا تو کیا ہوا، ابھی اللہ نے نعمت چھینی نہیں، تمہیں اگر وقت سے پہلے احساس ہو گیا تو خوش نصیب ہو۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اس عشرہ مبارکہ میں یہ عزم کیجئے کہ اس میں تو اللہ سے بخشش کرانی ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہاں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قریب کھینچ لیتا ہے۔ کاش ہم ان لوگوں میں ہو جائے کہ اللہ کی چاہت میں آ جائے۔ اب میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت جو پڑھی اس پر آتا ہوں، اس میں بھی اللہ کی چاہت کا ذکر ہے۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات جلیل القدر نبی گزرے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے اور لاڈلے پیغمبر ہیں، ان کو خاص اعزازات حاصل ہیں اللہ کی بارگاہ سے۔
یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے باتیں کی ہیں خود براہ راست، بغیر کسی حجاب اور پردے کے، کسی واسطے اور ذریعے کے، براہ راست اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، جب وہ کوہ طور پر آئے تو آواز آئی اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، میں تمہارا رب ہوں، جوتے اتار دو۔ www.shahilislam.com تم وادی مقدس وادی طوٰ میں کھڑے ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے موسیٰ، اب سنو جو تم کو میں وحی کر رہا ہوں۔ اللہ براہ راست کلام کر رہا ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جا بجا کرتا ہے، جا بجا کرتا ہے، ہر سپارے دوسرے سپارے میں ان کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، کبھی ان کے دریائے نیل میں ڈالے جانے کا ذکر ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو گہوارے میں ڈال کر نیل کے سپرد کر دیا۔ کبھی فرعون اور امرأہ فرعون نے جب ان کو لیا اس کا ذکر ہوتا ہے، ان کی پرورش کا ذکر ہوتا ہے، وہ مکہ مارتے ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے، مدین کی طرف جاتے ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے، وہاں بکریوں کو پانی پلاتے ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا شعیب علیہ السلام ان کو ملازمت پہ رکھ رہے ہیں، اس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں، اور اجرت کیا رکھی گئی اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کس طرح دی گئی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کے بھائی کو نبوت مل رہی ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی سفارش پر نبوت بھی مل گئی، کیا مقام ہوگا۔ اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر اور موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کا ذکر اور بنو اسرائیل کے اور بہت سارے قصے اللہ رب العزت جل وعلا قرآن کریم میں جا بجا کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی خاص موقع پہ اللہ سے کوئی سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جواب دیا وہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں عذابی اصیب بہ من اشاء، موسیٰ میرا عذاب تو اس آدمی تک پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا۔ انسان کی بے بسی اللہ بتا رہا ہے کہ تجھے اپنے مال و زر علم و ہنر پر کتنا ہی گھمنڈ ہو جائے تو میرے سامنے بے بس ہے، بے بس ہے۔ میں جس کو چاہوں عذاب دے دوں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کا چاہوں مواخذہ کر لوں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آگے یہ تو عذاب کا ذکر ہو گیا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ عذابی اصیب بہ من اشاء، عذابی اصیب بہ من اشاء، عذاب تو میں اس کو دوں گا جس کو چاہوں گا، جس کو چاہوں گا، اور بہت ساروں کو نہیں دینا چاہوں گا۔ لیکن رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ میرا عبادت گزار ہے تب بھی، اور میرا ناشکرہ ہے تب بھی، میرا ولی ہے دوست ہے تب بھی، میرا دشمن ہے تب بھی، میری رحمت اس کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ہاں میری رحمت ڈھانپے ہوئے تو سب کو ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ رحمت میں اس کا مقدر کر دوں گا، اس کے نصیب میں لکھ دوں گا
میں معافی اس کے لیے لکھ دوں گا، الذین یتقون، جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اور متقی لوگ کون ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ مکالمہ کر رہے ہیں، اور ذکر آ رہا ہے کہ موسیٰ کو جو کلام، موسیٰ علیہ السلام کو جو کلیم بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی جس کی وجہ سے بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات جس کی وجہ سے عطا فرمائے، ذرا اس کا ذکر بھی ہو جائے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو پڑھا لکھا نہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ لوگ اس کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ میرا جو پیارا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا جا بجا ذکر قرآن کریم میں ہے، تو ایک جو میرا پیغمبر جو رسول امی ہے، النبی الامی ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اور نبوت ملی، آدم علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے، نوح علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، ادریس علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، ذوالکفل علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، الیسع علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، سیدنا لوط علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے، اور یونس علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے، اسماعیل اور زکریا اور اسماعیل اور یحییٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے، وہ سب کی سب، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے بنایا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ کا ذکر اگر بار بار قرآن کریم میں ہے تو تم تورات اور انجیل اٹھا کر دیکھو، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاؤ گے میرے حبیب کو، میرے پیارے کو۔ دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جن کو کتابیں دیں، صحف ابراہیم و موسیٰ جس کو دیے، اور تورات جس کو دی، جس قوم کو دی، اور انجیل اور زبور جن قوموں کو دی، اور دیگر صحائف جو ہم نے نازل کیے، ان پر جتنے لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، اگر وہ اپنی آسمانی کتاب کو اٹھا کر کھولتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتے ہیں، اور اتنا واضح پاتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح آدمی اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ ہزاروں کی کے مجمع میں آپ کا بچہ ہو، 1000 بچے جمع ہو گئے، آپ اپنے بچے کو پہچان لیں گے۔ ارے رونے کی آواز آ رہی ہے، رونے کی، آپ کا بچہ رو رہا ہے، آپ کو احساس ہو جائے گا یہ میرا بچہ ہے۔ حالانکہ نومولود بچوں کی آوازیں ایک جیسی ہوا کرتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح آدمی اپنے بچے کو پہچانتا۔ حضور اقدس صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد خواجہ عبداللہ اور ان کے والد خواجہ عبد المطلب، یہ حضرات جا رہے ہیں یثرب کے سفر پہ، مدینہ طیبہ کا نام یثرب تھا، تو یہ مدینہ کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ان کے قافلے کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں ایک یہودیہ رہتی تھی، یہودی عورت جو تورات اور زبور کی عالمہ تھی اور انجیل کا علم بھی رکھتی تھی، اور بہت پیسے والی عورت تھی۔ وہ آ کر خواجہ عبداللہ سے کہنے لگی کہ تم مجھ سے شادی کر لو، تم مجھ سے شادی کر لو۔ انہوں نے انکار کیا تو یہ ان کے والد کے پاس گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پاس،
جا کے کہنے لگی کہ اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح میرے ساتھ کر دو، نکاح میں جو مہر ہوتا ہے وہ میں معاف کرتی ہوں، اور صرف یہی نہیں، میں 100 اونٹ بھی ہدیہ کروں گی خاوند کو۔ عموماً مہر دیا جاتا ہے عورت کو، یہاں عورت کہہ رہی ہے کہ میں اس نکاح پر 100 اونٹ ہدیہ کروں گی۔ انہوں نے منع کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور دادا، ان کا سفر چونکہ یثرب کا تھا، یہ مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، اور یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب، ان سے ان کا نکاح ہوا، کچھ وقت گزارا اور واپسی ہوئی۔ اب مکہ مکرمہ کے سفر میں ہے، راستے میں اسی بستی سے گزر ہوا تو اس یہودی عورت نے خواجہ عبداللہ کو دیکھا اور ان سے کہنے لگی کہ تم نے شادی کر لی، www.shaheedislam.com تم نے شادی کر لی؟ وہ کہنے لگے ہاں میں نے شادی تو کر لی، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ کہنے لگی کہ میں کوئی بد کردار عورت نہیں ہوں، میں نے جو نکاح کا تم سے کہا تھا بد کردار عورت نہیں ہوں، میں عالمہ ہوں اپنے مذہب کی، اور مال و زر کی بھی میرے پاس کمی نہیں، دولت بھی اللہ نے مجھے بے تحاشا دے رکھی، میں نے تورات اور زبور اور انجیل کا جو علم حاصل کیا، اور اس کی نشانیوں کی روشنی میں نے تمہارے ماتھے میں نور نبوت کو چمکتے ہوئے دیکھا تھا، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اولاد سے تھے، ان کی ختم نبوت کی روشنی تمہارے ماتھے میں مجھے نظر آ رہی تھی، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ یہ نبی آخر الزمان ہمارے خاندان میں آ جائے، اور یہ امانت تم میرے سپرد کر دو، میں اس کی پرورش کروں گی، لیکن میرے نصیب میں نہیں تھا، تم جہاں نکاح کر کے آئے ہو وہاں منتقل ہو گئی، وہ امانت منتقل ہو چکی۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے جیسے آدمی اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ ایک بچہ یہودی کا بچہ تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، 12-13 سال ایسی عمر تھی، آ کے بیٹھ جانا جیسے بچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتا تھا، کوئی کام کا اشارہ فرمائے تو بھاگ کے جاتا تھا، کام کرتا تھا، پھر آ کے بیٹھ جاتا تھا، کام وام کرتا تھا، خدمت کرتا تھا۔ حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کیا، بس زیارت کرتا رہا، بیٹھا ہوا دیکھتا رہتا، کوئی کام کاج ہے چھوٹا موٹا تو وہ نمٹا دیا جو بچے کر سکے، پانی لانا ہے، مہمانوں کا اکرام کرنا ہے وغیرہ، ہر وقت خدمت میں لگا ہوا اور بغیر عوض کے بے لوث خدمت۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن وہ بچہ نہیں آیا، اتنے دنوں سے جو خدمت میں تھا وہ نہیں آیا۔ چند دن گزرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا وجہ ہے وہ بچہ نظر نہیں آ رہا فلاں یہودی کا؟ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ وہ تو بہت زیادہ بیمار ہے، بستر سے نہیں اٹھ سکتا، بستر سے اٹھ نہیں سکتا، اس واسطے نہیں آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اس کے گھر چلیں عیادت کو، یا عیادت کرنا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں، ہم عیادت کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ نہیں گئے تو برا منائے گا، کتنی گھٹیا سوچیں، اس واسطے نہیں جاتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے، نہیں گئے تو برا منائے گا۔ سڑاند اٹھتی ہے سوچ۔ حضور اقدس صرف نیتی بدلنی ہے نا
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عیادت کرنا، اس واسطے جا رہا ہوں. اتنے اس کے اندر کیا بار آئے گا؟ اور فرشتوں کی دعائیں مفت میں مل رہی. حضور www.shaheedislam.com صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کے گھر میں داخل ہوئے اجازت لے کر. جب گھر میں داخل ہوئے تو وہ بچہ بستر پہ لیٹا ہوا اور غنودگی میں، بے ہوشی، اور اس کے سرانے اس کا باپ تورات پڑھ رہا ہے کھڑا ہوا. یہودی جو تھا، اس بچے کا باپ، وہ تورات پڑھ رہا ہے کہ اس بچے کے لیے آسانی ہو، تکلیف میں ہے، ٹھیک ہو جائے. اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات بھی نہیں کیا، نفرت کی وجہ سے. والد نے دیکھا بھی نہیں، غصے سے. یہ بچہ غنودگی میں تھا، اس کو تھوڑا سا ہوش آیا، آنکھیں کھلی. آنکھیں جیسے ہی کھلی ہیں تو سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما دیکھا. تو یہ بچہ ایک دم ہلا اپنی جگہ سے کہ اٹھوں اور اٹھ کے ان کے قدموں میں گر جاؤں اور ان سے چمٹ جاؤں. لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنی جگہ سے ہل پاتا، وہ ہل نہ سکا. اور اس بے بسی پر اس کی آنکھوں سے آنسو گر گئے، اور وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بسی سے دیکھ رہا ہے. محبت ہوگی اسی واسطے آ کر بیٹھتا تھا، محبت ہوگی اسی واسطے خدمت کرتا تھا. اور ایک محب کو اس کا محبوب نظر آ جائے اور جی چاہے کہ اس کے قدموں سے چمٹ جائے اور چمٹ نہ پائے. بڑا آدمی تو پھر برداشت کر لے، بچہ تو ویسے ہی جذبات سے بہہ جائے. اس بچے کے دل پر کیا بیتی ہوگی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے چہرے کو دیکھا تو اس کے آنسو نکل رہے تھے، اور دیکھ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا اور دیکھ کر اس کے باپ کی طرف دیکھا جو تورات پڑھ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل وجدتنی فی التوراۃ، مجھے تورات میں تلاش کرو کہیں میں ہوں. تمہیں تورات میں کہیں نظر آیا؟ هل وجدتنی فی التوراۃ، تو تورات کی تلاوت کر رہا ہے، میرے قرآن میں تو جا بجا موسیٰ کا ذکر ہے، کیا موسیٰ پر جو تورات نازل ہوئی ہے اس میں کیا میرا ذکر ہے؟ هل وجدتنی فی التوراۃ، تورات میں کہیں ملا تمہیں؟ تو وہ یہودی تورات کی تلاوت کرتے کرتے غصے سے اس نے انکار میں سر ہلایا، تعصب کی وجہ سے، نفرت سے. وہ بچہ جس کے اندر جان نہیں تھی، کچھ بولنا چاہتا تھا، اپنی ساری طاقت اس نے جمع کی اور زبان کے سپرد کی کہ 2 جملے بولو. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے فَوَرَبِّ مُوسَىٰ، نحیف سی آواز میں کہتا ہے فَوَرَبِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کے رب کی قسم، ان ربی قد کذب، میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے. میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے. اے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب ہوش سنبھالا اور میں لکھنے پڑھنے کے قابل ہوا، میرے باپ نے مجھے تورات پڑھنا سکھلائی. موسیٰ کے رب کی قسم، میں نے تورات کے ہر صفحے میں آپ کو دیکھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کی بارگاہ میں روز آیا کرتا تھا اور آ کر آپ کو دیکھا کرتا تھا. رب موسیٰ کی قسم، پیدا کرنے والے کی قسم، جو میں نے تورات میں پڑھا تھا آپ میں پایا. آپ کو دیکھنے آتا تھا.
ادھر اس بچے کا مکالمہ شروع ہوا، ادھر تورات بند ہوئی، اور وہ بچے کا باپ غصے سے کانپنے لگا۔ اس کے بعد اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس بچے کے باپ نے اس سے کہا کہ تم اپنے مذہب کے معاملے میں آزاد ہو۔ اتنا جملہ کہنا تھا، وہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ، اور روح پرواز کر گئی۔ www.shaheedislam.com ادھر روح پرواز کر گئی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بچے کے باپ سے کہا اس بچے کو ہاتھ نہ لگانا، اب یہ میرا امتی ہے، اب اس کی تجہیز و تکفین ہم خود کریں گے، اپنے ہاتھوں سے میں غسل دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غسل دیا، خود کفن پہنایا، خود جنازہ پڑھایا اور خود تدفین فرمائی۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل میں لکھا پاؤ گے۔ تم تعصب کی اینک تو اتارو، تمہیں میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تورات و انجیل کے ایک ایک صفحے میں اور ایک ایک سطر میں نظر آئے گا، اور اگر تم نے اس کو پایا اور پا کر مان لیا تو یہ ہے جن کے لیے اللہ فرما رہے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا، میں لکھ دوں گا اپنی رحمت اس کے لیے جس نے مان لیا۔ الذین یتبعون، جو اس کے پیچھے چل پڑے، پیچھے چل پڑے، اتباع کیا۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع طبیعہ سے نکلا ہے، اور طبیعہ کہتے ہیں اونٹنی کے 1 سالہ بچے کو۔ اونٹنی کا بچہ 5 سالوں میں جوان ہوتا ہے، حقہ، جزع، بنت مخاض، بنت لبون، ہر سال اس کا ایک نام بدلتا ہے۔ جب یہ 5 سال کا ہو جائے گا پھر قربانی لائق ہوگا۔ تو پہلے سال میں اس کا نام ہوتا ہے طبیعہ، اور 1 سال تک اونٹنی کے بچے کی پیدائش سے لے کر 1 سال تک اس بچے کا کوئی سوچ، کوئی فکر نہیں ہوتا، کوئی شعور نہیں ہوتا، اس کا صرف ایک کام ہوتا ہے اپنی ماں کے پیچھے بھاگنا۔ وہ چڑھائی پہ چڑھ رہی تو بچہ پیچھے چڑھ رہا، اتر رہی تو پیچھے اتر رہا، وہ دائیں جا رہی تو دائیں جا رہا، وہ پانی میں اتر رہی پانی میں اتر رہا، وہ جس چیز میں منہ مار رہی اس میں منہ مار رہا۔ اس کا کام ہوتا ہے صرف دوڑ لگانا، پیچھے پیچھے دوڑ لگانا۔ یہاں تک کہ یہ بھی آتا ہے کہ طبیعہ کے بارے میں کہ اگر اونٹنی کسی ہلاکت میں پڑ جائے، کسی چٹان سے گر گئی، تو یہ بچہ بھی پیچھے چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو میرے حبیب کے پیچھے چلتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ میں لکھ دوں گا اپنی رحمت، ان کے نام کر دوں گا۔ اللہ نے اعلان کیا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑی بات سچی کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، مجھ سے بڑا سچا کون ہے؟ مجھ سے بڑا وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں پیچھے چلو گے میں تمہاری نصیب میں لکھ دوں گا رحمت۔ اب آئیے بھائی، ہمارا تو ایک ہی موضوع ہوتا ہے محاسبہ، اور میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ محاسبے میں سب سے پہلا عدالت کے کٹہرے میں، آپ لوگوں کی عدالت کے کٹہرے میں جو میں ہوں، میں اپنے نفس کا محاسبہ کروں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹ گئے۔ یعنی ہم سے زیادہ علم رکھنے والے، ہم سے زیادہ شعور رکھنے والے
صحابہ کے دور میں شعور، سمجھ، عقل زیادہ تھا، اس لیے امن و امان بھی تھا. عقل، شعور، www.shaheedislam.com سمجھ تھی، اس واسطے کوئی ضرورت مند نہیں تھا. آدمی اپنا مال لے کر پھرتا تھا کہ کس مستحق کو دے، کو مستحق رہتا نہیں تھا، بچا نہیں تھا. یہ میں ابتدا کی بات نہیں کر رہا، ابتدا تو بڑی سخت تھی، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جس کو ہم کہتے ہیں ویژن دیا تھا نا، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا سکہ منوایا، ان کی حکومتیں قائم ہوئیں اور خوف و ہراس ان کے محلوں سے، ان کے شہروں اور ملکوں سے باہر نکلا. روزگار ان میں ہر فرد کو میسر ہوا. وہ سمجھ والے لوگ تھے، شعور والے لوگ تھے. اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹتے تھے. کبھی پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں ہے، اس میں کیا لاجک ہے، اس میں کیا حکمت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام میں سب سے بڑا متبع سنتی ہے. یعنی حج کے سفر سے واپسی ہے، قافلے کو رکوایا، اونٹ بٹھایا، اتر کے گئے ہیں اور قضاء حاجت کے لیے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر آئے. ان کا خادم قافلے والوں سے کہنے لگا آپ کا کیا خیال ہے حضرت، کہاں گئے؟ لوگوں نے کہا کہ قضاء حاجت کے لیے گئے. وہ کہتے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے جب واپس تشریف لا رہے تھے، اس مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت پوری کی تھی. عبداللہ ابن عمر اس جگہ پر بیٹھنے گئے ہیں، بیٹھ کے واپس اٹھ کر آ گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر مدینہ طیبہ سے کئی مضافات میں جاتے ہیں تو کوئی درخت ہے چھاؤں دار، اس کے نیچے تھوڑی دیر آرام کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو سواری سے اترتے ہیں، وہاں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آرام فرمایا تھا اس کی چھاؤں. اور خود صحابی رسول ہے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے. خود اپنے ہاتھوں سے ان درختوں کو پانی دیا کرتے تھے جن درختوں کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا. اور ان کے والد عمر بن الخطاب جس کے نام کا ڈنکا بجتا ہے، 22 لاکھ مربع میل پر جس نے حکومت کی، اور قیصر و کسریٰ کے خزانے جس کے قدموں میں آ کر نچھاور ہوئے، اور وہ ذات اقدس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں. پہاڑ کو زلزلہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس پہاڑ پر مارا اور کہا کہ قدم کی ضرب لگا کر فرمایا تو کیوں لرزتا ہے، تجھے پتہ نہیں تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے. اور پہاڑ رک گیا. مدینہ طیبہ کی زمین پر زلزلہ آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، زلزلہ آتا ہے، یہ منبر سے اتر کے درہ زمین پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں لرزتی ہے، کیا عمر نے تجھ پر عدل قائم نہیں کیا، ٹک کے کھڑی ہو جا. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، مدینہ طیبہ میں زلزلہ نہیں آیا. قیامت سے پہلے 3 دفعہ آئے گا، حدیث میں آتا ہے، اب تک نہیں. اتنا بڑا آدمی انہی عبداللہ ابن عمر سے کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ میرا آستین بڑا ہو گیا، یہ میری انگلی سے اپنا ہاتھ ناپ کر آگے سے چھری سے کاٹ دو. www.shaheedislam.com اور پہن کر آستین سیدھا کر آیا اور اس کے آگے جتنا بھی مقدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے آستین کی تھی
آگے سے کٹوایا. انہوں نے دونوں طرف سے کاٹا. اب چھری سے کٹا اور کینچی سے کٹا میں فرق ہوتا ہے. اس کے دھاگے نکل آئے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ ابا جان یہ کچھ چھوٹے بڑے بھی ہو گئے اور اس کے دھاگے بھی نکل رہے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو کینچی سے میں ان دونوں کو برابر کر دوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا میں نے چھری سے ہی کاٹا تھا, کینچی نہیں لگا. راوی کہتا ہے کہ ان کے وہ جو اس آستین سے جو دھاگے نکلتے تھے وہ امیر المومنین, مسلمانوں کا امیر, عزت دار آدمی, ان کے آستین کا جو دھاگا تھا وہ بعض دفعہ پاؤں تک پہنچا ہوتا تھا لٹک لٹک کر. ان کو تو آر نہ آئی. ہم کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے, شرم آتی ہے سنت کا اتباع کرتے ہوئے. یہ لفظ ہم لوگ کہتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں شرم کے لفظ پر غور کرو, شرم کے لفظ پر. شرم کس عمل پر آیا کرتی ہے انسان کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا ہے کہ جس پر ہمیں شرم ہے. پرایا مال لاحق کھاتے ہوئے شرم نہ آئی, دل آزاریاں کرتے ہوئے شرم نہ آئی, اللہ کی حدود کو پامال کیا شرم نہ آئی. شرم آئی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. رابعہ بصریہ کا شعر ہے تعصی الالہ وانت تظہر حبہ, تعصی الالہ وانت تظہر حبہ, ھذا لعمری فی الخیال فی القیاس باطل, لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع. اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. ھذا لعمری فی القیاس باطل, یہ بات تو میری جان کی قسم بالکل جھوٹی ہے. لو کان حبک صادقا, اگر تیری محبت سچی ہوتی لأطعته تو اس کے پیچھے چلتا, اس کی نقلیں اتارتا. ان المحب لمن يحب مطیع, کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اپنے محبوب کی ایک ایک بات مانتا ہے. ایک صحابی حدیث پڑھا رہے ہیں, حدیث پڑھا رہے ہیں, شدید سردی کا موسم, آگے تابعین ہیں. تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابہ اکرام کو دیکھ کر ان سے فیض حاصل کیا ہو, حضور کی باتیں سنی سمجھی. اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ نیچے بیٹھے ہیں. یہ بھی سنت ہے بھائی. ہاں, دین کی نسبت سے آنا یہ چلا آ رہا ہے, یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے. اونچا بیٹھا ہوا آدمی نیچے بیٹھے ہوئے سے بہتر نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. یہ ایک ریت ہے جس کو باقی رکھا ہے. خدا کرے قیامت کی صبح تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کی اس طرح کی محفلیں لگتی رہے کہ ایک بیٹھ کر حضور کی سیرت کے زمزمے بلند کرتا ہو اور باقی بیٹھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کے ورد کرتے ہوں. حدیث پڑھا رہے ہیں, گریبان کھلا ہوا ہے, گریبان کھلا ہوا ہے, سردی کا موسم ہے اور سامنے سے ہوا کا جھونکا آیا اور صحابی کو کھانسی لگی. شاگرد نے کہا کہ حضرت سینہ ڈھانپ لیجئے, بہت ٹھنڈی ہوا ہے. وہ صحابی اپنا چہرہ صاف کرتے ہیں اور کہنے لگے کہ بیٹا کیسے سینہ بند کر لو, کیسے گریبان بند کر لو. میں اپنے والد کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. شدید ترین گرمی کا موسم تھا اور گرمی کی شدت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا تھا.
ہم دونوں پہنچے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، میں اور میرے والد، صحابی بتا رہے ہیں، کہتے ہیں گریبان جب کھلا ہوا تھا اس طرح کھلا ہوگا، تو کہتے ہیں کہ میرے والد گئے ہیں اور جا کر انہوں نے یہاں سے ہاتھ ڈالا اور مہر نبوت جو تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوا، اور چھو کے چوما، اور چوم کے سامنے بیٹھ کے کہ ہمیں اپنا غلام بنا لیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا غلام بنایا، اسلام میں داخل کیا، ہم چلے آئے۔ کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، سردی ہو یا گرمی، نہ میرے کبھی باپ نے گریبان بند کیا نہ میں نے بند کیا۔ ہے کوئی ایسی اطاعت؟ عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہی تھی یہ بات، www.shahideislam.com۔ حدیبیہ کا جو قصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے اور روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، ایک بہت دل خراش داستان ہے۔ تو عروہ ابن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابیت کا ان کو اعزاز ملا ہے، لیکن یہ سرداران مکہ کی طرف سے قاصد بن کر آئے۔ اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں محمد تمہارا اتنا بڑا قبیلہ، تم سرداروں کے بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تمہیں ویسے تمہارے خاندان کو اتنی عزت ملی ہے، بیت اللہ کا متولی تمہارا خاندان ہے، تم کیا ان لوگوں کے چکر میں پڑ گئے ہو؟ صحابہ کرام اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ بھان متی کا کنبہ یہ وقت پڑھنے پہ تمہارے کام نہیں آئے گا، بھاگ جائیں گے سارے، کڑے وقت میں تمہارا کام تمہارا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، صدیق اکبر انبیاء کے بعد جس کا سب سے اونچا مقام ہے، اس روئے زمین پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کسی شخص نے قدم نہیں رکھا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ رتبہ ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام صدیقین کا ہے، اور صدیقین کے امام ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ میں آج عصر کے بعد کے درس میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ذات کہ جس نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، آبرو، ہر چیز ذات محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دی تھی۔ یعنی ہجرت کے موقع پر جب وہ کفار نے منصوبہ بنایا تھا اور جب انہوں نے آگے دیکھا تو یہ تو بستر میں علی کرم اللہ وجہہ ہیں، سب سٹ پٹائے، یہ کیا ہوا؟ سب نکل گئے۔ تو یہ ابو جہل، یہ ملعون کیا ہے، سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور جا کے دروازہ بجایا، ٹھک 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 ٹھک۔ پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی بچیوں کو چھوڑ کر گئے کہ میں حضور کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ہے کہ قربانی دے سکتا ہے؟ دشمنوں کے نرغے میں اولاد میں بھی بچیاں۔ دروازہ بجایا، اسماء بنت ابی بکر، یہ صدیق اکبر کا خون ہے اس کی رگوں میں بھی، حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسماء بنت ابی بکر نے دروازہ کھولا، جی چھوٹی بچی ہے 6-7 سال کی، 6-7 سال، ذرا تصور کیجئے اتنی سی بچی، لڑکا بھی نہیں ہے لڑکی ہے جی۔ اس نے غصے سے کہا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اب مکے کا سردار ہے، چیخ کے بات کر رہا ہے، آگے بچی ہے، سردار کا ویسی روب ہوتا ہے۔
کہتی وہ تو گئے، وہ تو گئے۔ اس نے غصے سے یہ کرتے سے پکڑا اس کو، اسماء بنت ابی بکر چھوٹی بچی کو، اور اٹھایا اسے، غصے سے کہتے ہیں کون کون ساتھ گیا ہے؟ کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ www.shahideislam.com کب نکلے ہیں اور کس راستے سے گئے؟ کہتی یہ نہیں بتاؤں گی۔ اس نے رکھا نیچے، کب گئے ہیں اور کس راستے سے گئے؟ کہتی یہ نہیں بتاؤں گی۔ 6 سال کی بچی کو ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا ابو جہل کے ہاتھوں سے، زوردار تھپڑ منہ پہ مارا ہے اور یہ پیچھے گری، اور کہتی ہیں کہ اس تھپڑ کے پڑنے کی وجہ سے میری آنکھوں میں پانی اتر آیا اور ابو جہل کی شکل مجھے دھندلی دکھنے لگی۔ نیچے بیٹھی ہیں، کہہ رہی ہے کچھ کر لو، تم میری بوٹی بوٹی کر دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں بتاؤں۔ یہ صدیق کی بیٹی، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یہ چھوٹی بچی ہے، کچھ کر لو، حضور کا پتہ نہیں بتاؤں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عروہ ابن مسعود کی یہ بات سنی تو غصے میں آ گئے کہ یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے؟ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے حضور کو، حضور کے کا ہم ساتھ نہیں دیں گے؟ اور جس نے اپنا سب کچھ لگایا ہو نا، اس کو یہ الزام اگر ملے، آگ لگتی ہے، خون کھول جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غضبناک ہو کر گالی دی ہے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں امسس بزر اللات، میں اس کا ترجمہ آپ کو کیا کروں؟ لات مؤنث بت تھا عورت کی شکل میں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو لات کے اندام نہانی کو جا کر چوس۔ انحن نفر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے سامنے آواز بلند نہیں کرنا، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جس طرح آپس میں گفتگو کرتے ہو پیغمبر کے سامنے گفتگو نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال تکارت ہو جائیں اور تمہیں پتہ نہ چلے، تمہیں مقام صحابیت سے ہٹا کر کھڑا کر دیا جائے، مقام فاروقیت اور مقام صدیقیت سے ہٹا کر کھڑا کر دیا جائے۔ خبردار، قرآن کریم نے واضح لفظوں میں کہا لا ترفعوا۔ آگے قرآن کہہ رہے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو پیغمبر کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے امتحان میں رکھا ہے۔ اللہ امتحان لے رہا ہے۔ سوچئے کہ جب اتنی بڑی دشنام، اتنی بڑی گالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز میں صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ نے عروہ ابن مسعود کو دی، اور قرآن کریم کی آیات نازل ہو چکی ہیں اور سخت ممانعت ہو چکی ہے کہ پیغمبر کے سامنے گستاخی تو دور کی بات، اونچی آواز میں بولنا ایمان کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی لرز گیا، او صدیق اکبر کی صدیقیت کا کیا ہوگا، اور نگاہوں سے دیکھتا ہوگا کہ عرش الہی سے کیا حکم آتا ہے کہ جبریل جا جا کر سنا دے صدیق اکبر کو۔ اس نے کیا کر دیا؟ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، کیونکہ صدیق اکبر کو جتنا غصہ تھا اللہ رب العزت جل وعلا اس سے زیادہ غضبناک تھے کہ ہمارے حبیب کے ساتھیوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ عربوں کی عادت تھی
گفتگو کرتے ہوئے داڑھی پکڑتے تھے سامنے والے کی، جس سے بات کر رہے ہیں نا، اعزازاً. جب حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی ہے، یہ دشنام دے کر، یہ گالی سنا کر جب یہ بات کہی ہے، تو عروہ ابن مسعود نے پوچھا آپ کی تعریف؟ انہوں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا کہ میں ابو بکر. وہ کہتا ہے کہ آپ کا تو میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے جو میں ابھی تک چکا نہیں سکا، اس لیے میں اس کا آپ کو جواب نہیں دے سکتا، میں اس گالی کا جواب نہیں دوں گا. یہ ان کے اندر لحاظ تھا، محسن کو محسن مانتے تھے. اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو ہاتھ لگایا اور وہ ابن مسعود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیچھے ایک صحابی کھڑے، منہ پہ ڈانٹا بندھا ہوا، ہاتھ میں تلوار ہے. اب جب صدیق اکبر کو ایسا غضبناک دیکھا اور اس کا جملہ سن کے ان کو غصہ خود بھی آیا ہوا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے اس جملے پر تو بس جسم میں جیسے خون کھول گیا. جیسے ہی ریش مبارک کو ہاتھ لگایا، پیچھے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کھڑے ہیں، تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پہ مارا. چھوڑ، اپنے ناپاک ہاتھ دور رکھ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک سے دور کر. www.shahideislam.com. تو کہتا ہے ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہم تو تیرے جیسا ناپاک ہاتھ نہ ان کو لگنے دیں. بات لمبی ہوگی، میں جو بات سنانا چاہیے. عروہ ابن مسعود جب واپس گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے، جا کے مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں نے شاہ حبشہ کے دربار میں حاضری دی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں حاضری دی ہے. ما رأیت احدا یحب احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آج تک کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو نہیں دیکھا، چشم فلک نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا کہ جو منظر اس کے محبت کرنے والوں کی محبت کا ہے. اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی یقاتلون علی وضوئہ، ان کے وضو کے پانی پر یہ لوگ آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، زمین پہ پانی نہیں گرنے دیتے. کیسی باتیں کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کی اور ان کے پیچھے چلنے والوں کی اور ان کی سنت کا اتباع کرنے والوں کی نظیر نہیں ہے. آسمانی مذاہب کو اٹھا لیجئے، یہودیوں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز محفوظ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ نماز محفوظ ہے. عیسائیوں کے پاس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ عبادت محفوظ ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانے کا انداز بھی امت میں محفوظ ہے، حضور کے چلنے کا انداز بھی امت میں محفوظ ہے، حضور کے پینے کا انداز بھی محفوظ ہے. ارے یہاں تک کہ بیت الخلا جانے اور آنے کا انداز بھی امت میں محفوظ ہے. اور جو محفوظ کرے گا وہی پائے گا. آگے اس آیت کے اختتام میں اللہ فرما رہا ہے اولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیابی پانے والے ہیں. فلاح کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی، کہ کسی قسم کی کمی باقی نہ رہ جائے. یہ حدیبیہ کے موقع پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق سے فرمایا کہ تم جاؤ قیدیوں سے مل کر آؤ مکہ مکرمہ میں. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، عذر کیا، معقول عذر تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا اور ان کو پناہ دی ہے ان کے چچا زاد بھائی حضرت ابان ابن سعید بن العاص نے. انہی کی گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے یہ مکہ مکرمہ میں گئے ہیں. تو ابان
کہتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ ابن عم، میرے چچیرے بھائی، ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ تم نے جو تہبند آدھی پنڈلی تک کی ہوئی ہے، آدھی پنڈلی تک، ازار کہتے ہیں ہر اس لباس کو جو آدمی نچلا سطر ڈھانپنے کے لیے باندھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا عالم یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں ہیں، دروازہ بجتا ہے، حضور نے فرمایا کون؟ جواب آیا ابو بکر، فرمایا آ جاؤ، آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے تشریف فرمایا، پاؤں پسارے، www.shahideislam.com۔ دروازہ پھر بجا، کون؟ عمر، آ جاؤ، آ گئے، بیٹھ کے باتیں چلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تشریف فرمایا۔ تیسری مرتبہ دروازہ بجا، پوچھا کون؟ عثمان، فرمایا ٹھہرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اپنی ازار وغیرہ درست کی، کپڑے ٹھیک کیے، اور فرمایا آ جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں آیا، آپ نے مجھ سے پوچھا کون؟ میں نے کہا ابو بکر، آپ نے فوراً فرمایا اندر آ جاؤ۔ عمر آئے، آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھے، اہتمام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پنڈلی کھلی ہوئی تھی، اور عثمان حیا والا انسان ہے، واشدہم حیاء عثمان، عثمان سے تو آسمان دنیا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میں اس کا اہتمام کرنے کے لیے بیٹھا تھا کہ درست ہو کے بیٹھ جاؤں، اور ان کی پنڈلی خود آدھی پنڈلی کھلی ہوئی ہے۔ تو ان کے ابان کہتے ہیں کہ میرے چچیرے بھائی، عربوں میں جس کی لنگی جتنی نیچے لٹک رہی ہوتی ہے، جیسے ہماری پینٹیں، اتنا مہذب سمجھا جاتا ہے، جتنا زمین سے گھسٹ رہی ہے اتنا معزز آدمی سمجھا جاتا ہے، اور جس کی تہبند اونچی ہو اس کو گنوار کہتے ہیں، گنوار۔ آپ گنوار نہ لگیں، آپ بہت عزت دار آدمی ہیں، آپ تہبند تھوڑی سی نیچے کر دیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ان بے وقوفوں کے لیے چھوڑ دوں؟ ان بے وقوفوں کے لیے حضور کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ ازار نیچے کر دوں؟ ہم میں ہے ایسا جذبہ؟ ارے اس کا کوئی عشر عشیر، اس جذبے کی زکوٰۃ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ثلاثۃ، غور سے سنیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کرے گا گناہوں سے، اسی طرح گناہوں میں لتھڑے لتھڑے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چار باتیں، لا یکلمہم اللہ، اللہ بات نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، نگاہ رحمت نہیں ڈالے گا، ولا یزکیہم، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے۔ پہلا آدمی المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، پیٹ میں درد رہتا ہے جب تک سنا نہ دے۔ احسان کر کے احسان جتلانے والا، جو ساتھی دور بیٹھے ہوئے وہ قریب ہو جائیں، جگہ دریا میرے خیال اس سے زیادہ نہیں، آگے آگے ہو جائے۔
احسان کر کے احسان جتلانے والا. دوسرا المسبل ازارہ خیلا، اپنی ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، تکبر کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے. شلوار اوپر ہوگی عجیب سا لگے گا، اس وجہ سے. فیشن کے خلاف سب سے آسان ترجمہ www.shaheedislam.com. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وحیدوں سے ڈر نہیں لگتا؟ کہنے کو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سچی ذات کوئی نہیں، لیکن جب ان کا ارشاد آتا ہے تو عمل کیوں اس کے خلاف ہوتا ہے؟ اللہ کے کلام نہ کرنے اور گناہوں سے پاک نہ کرنے اور نگاہ رحمت نہ ڈالنے اور عذاب علیم میں، دردناک عذاب میں مبتلا کر دینے کا فیصلہ سنایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یقین نہیں آتا. یعنی میں ہمیشہ بات چلاتا ہوں کہ اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آراستہ کر لو. لیکن یہ پاجامہ، یہ اپنی پتلون کو ایسے نیچے سے موڑنا، یہ معیوب لگتا ہے ہمیں. ہے معیوب ہے. کیونکہ ہمیں برائی کی عادت پڑ چکی ہے. ہمیں بری چیزیں معیوب نہیں لگتی، ہمیں اچھائیاں معیوب لگتی ہیں. ہمارے پیمانے الٹ چکے ہیں، اور جس کا پیمانہ الٹ چکا ہو وہ خسارہ اٹھایا کرتا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے. یعنی ہر سوچ کا محور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. آئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کا چہرہ زرد ہوا ہوا جیسے کسی خوف میں مبتلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثوبان کیا ہوا؟ دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے. یا رسول اللہ، پریشان پریشان پریشان. اب یہ پریشان ہوں کا لفظ سن کر ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی بات کرے اور رو دے، سب سے پہلا خیال آئے گا کہ اس کو بیچارے کو کوئی دھمکی ملی ہوگی، یا اس کے پیسے لٹ گئے ہوں گے، یا اس کے گھر میں کوئی موت واقع ہوئی ہوگی، یا کوئی قتل ہوا ہو، یا کوئی پولیس کیس بن گیا. اس قسم کی بات ہے نا. صحابی کا مسئلہ سنو، پریشانی سنو. یا رسول اللہ، گھر میں ہوتا ہوں، رات کے کسی پہر آنکھ کھلتی ہے، خیال آتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کس طرح ہوں گے، آپ کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے. خواہش دیکھو اور نصیب دیکھو. صحابی کا نصیب دیکھو، گھر میں بیٹھے ہوئے جی کیا چاہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں. کہتے ہیں کہ رات کو کسی پہر آنکھ کھلتی ہے، جی چاہتا ہے آپ کی زیارت کر لیں. یا رسول اللہ، اسی وقت اٹھ کر چلا آتا ہوں. اور مسجد نبوی شریف میں جب آپ تشریف لاتے ہیں، تہجد کے لیے آتے ہوں گے جس وقت بھی، میں آپ کا انتظار کرتا ہوں. جیسے ہی آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کے چہرے انور کو ایک نگاہ دیکھتا ہوں، دل کو ٹھنڈ مل جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے. ہمیشہ کا معمول یہی ہے، سکون میں آ جاتا ہوں. یا رسول اللہ، میں یہ سوچ رہا تھا، اب جو خیال آیا جس نے پریشان کیا وہ یہ کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں. اگر میں جنت میں چلا گیا
اگر چلا بھی گیا اللہ نے بخش دیا، فضل ہو گیا، آپ کے طفیل اللہ نے بخش دیا، تو جنت میں تو آپ کا بہت اونچا مقام ہوگا. میں تو بہت نچلے درجے کے کسی جنت میں ہوں گا. یا رسول اللہ، وہ جنت میں نے کیا کرنی جس میں آپ کی زیارت نہ کرنی. یہ www.shaheedislam.com زبانی جمع خرچی نہیں تھی. اگر یہ زبانی جمع خرچی نہ ہوتی آسمان سے وہی نہ اترتی. یہ بات انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا اور دھاڑ دھاڑ رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہو گئے. ادھر سے جبریل چل پڑا. جبریل جلدی کرو، ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تکلیف میں ہے، اس کو کوئی بشارت سناؤ. قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کر دیا. مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی خوب ساتھی ہیں ان کے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے پر یہ آیت مل گئی امت کو. اپنے دلوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوئی ہوئی محبت کو بیدار کرو. میرے والد ماجی شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تم نے تو یہ سن رکھا ہوگا، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے. ارے میں کہتا ہوں ایمان کا حصہ نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، محبت ہی ایمان ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ایک کامیابی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر ناکامی، یہ لفظ تو ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں. تبلیغ والے یہی جملہ دہراتے ہیں، خوب سنا ہوگا، خوب سنا ہوگا. کبھی غور کیا اس پر؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ سوچا کبھی؟ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں دنیا کی کامیابی سوچنے کی. 2 کی 4 ہو جائیں، 4 کی 8 ہو جائیں، اسی کو کامیابی سمجھا. تمہارا مال تمہارے لیے وبال نہ بنے، معاشرے میں تمہاری عزت ہو، تمہیں قلبی سکون نصیب ہو، تمہاری رضا اللہ کی رضا میں گم ہو جائے. یہ دنیا کی کامیابی تھی. مجھے بتائیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دنیا میں کامیاب تھے یا ہم لوگ؟ ہر آدمی خوف و ہراس میں مبتلا ہے، اپنی جان کے معاملے میں، اپنی عزت کے معاملے میں، اپنے مال کے معاملے میں، اپنے اہل و عیال کے معاملے میں. ہم کامیاب لوگ ہیں. جب تک تلاشتے رہو گے کامیابی غیر کے طریقے میں، پھٹکار پڑتی رہے گی، منہ کی کھاتے رہو. اور جس دن یہ محمدی بن گیا، باطل بھی ڈرتا ہے اس دن سے جس دن یہ محمدی بن جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اس کے اعضاء و جوارح سے، اس کے رہن سہن سے، اس کے چلن پھرن سے، اس کے طور طریق سے ٹپکنے لگے.
اس دن سے ڈرتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ایک نہیں سینکڑوں واقعات مل جائیں کہ لباس پر پیوند لگا، سر میں کہ بالوں میں غبار ہے، اور جوتا پھٹا ہوا پہنا ہے، اور گدھے کی لگام ہاتھ میں ہے، لیکن وقت کا راجا ایسے شخص کے خوف کھا رہا ہے، کپ کپ آ رہا ہے۔ ایک www.shahindeislam.com وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا حُفَالَةً كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمَرِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مقدس ہے کہ کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ جیسے کھجور کا یا جو کا چھلکا ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس دن کم ہوں گے؟ فرمایا بل انتم کثیر، بہت بڑی جماعت ہوگی، اربوں میں ہوگا مسلمان۔ لا یبالیہم اللہ بالتن، ان اربوں مسلمانوں کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، فی ای واد ہلک، جس وادی میں برباد ہوتا ہے جا کے ہلاک ہوتا ہے۔ مسلمان اس حالت میں نہیں کھڑا، ارے اپنے ظاہر تو بدل لو، ظاہر تو بدل لو۔ ہمارا باطن بھی خراب اور ظاہر تو ہے ہی خراب۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنی زندگیوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رائج کیجیے، محبوب کی ایک ایک ادا کا پتہ کر کے اس ادا کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ رب العزت جل وعلا یہ کھویا ہوا مسلمانوں کا وقار بھی ہمیں واپس کر دے گا۔ ہمیں معاشرہ بگڑ گیا نا، بگاڑ پیدا ہو گیا، جہاں اچھائی کو برائی اور برائی کو فیشن سمجھا جاتا ہے، برائی کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی معاشرے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیہقی کی، من تمسک بسنتی، تمسک کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، چھوٹ نہ جائے۔ من تمسک بسنتی، جس نے میری سنت کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا، عند فساد امتی، میری امت کے فساد کے زمانے میں، فلہ اجر 100 شہید، اس کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ کیونکہ شہید ایک مرتبہ جان کی قربانی دیتا ہے، اور آبرو کی قربانی، آبرو ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آدمی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ آبرو کی اگر قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے دیتا ہے، اللہ رب العزت جل وعلا ظالم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کامل درجے پر عبادت کرنے والے کی عبادت کو ضائع نہیں کرتا، وہ حفاظت سے رکھتا، وہ حفاظت سے رکھتا، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ اس کے اوپر بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے لیکن بات بہت لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ کسی شب میں اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ بڑھاوا دیتا ہے تمہاری نیکی کو، اپنے پاس ذخیرہ کر کے اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، اور تمہیں چھوٹے عمل کو بڑے اجر کی شکل میں تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، آج کی نشست میں یہ عزم کر لیں دل میں کہ میں انشاءاللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر دکھاؤں گا، انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ کریں، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس انشاءاللہ کی برکت سے
میری بھی بخشش فرمائے اور آپ کی بھی بخشش فرمائے، اور اس ارادے کی برکت سے اللہ تعالی ہماری بگڑی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com